بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اپیل پر شہر حیدرآباد اور اس کے مضافات میں مختلف مساجد پر سیکریٹریٹ مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر جلد از جلد تعمیر کے مطالبے کو لے کر خاموش احتجاج کیا گیا۔ الحمدللہ بہت ساری مساجد سے خصوصی دعاؤں کی بھی اطلاعات سمجھے کہ ملی ہیں، اور شہر کے مختلف مساجد کے احتجاج کے فوٹو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھے کہ ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بازیابی سیکریٹریٹ مساجد جو تحریک مسلم شبان نے اس کو سمجھے کہ بنایا تھا، سیکریٹریٹ مساجد کی جد و جہد مستقل طور پر جاری رکھی ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ حکومت نے 5 وعدے اب تک کیے ہیں۔ سپٹمبر سمجھیے کہ 5 کو غالباً 2019 کو ایک وفد علماء کا چیف منسٹر سے ملاقات کے لیے گیا تھا، اور وہ ملاقات بھی جبکہ جولائی میں مسجد شہید ہوئی تھی، تو جولائی اگست یہ 2 مہینے ہم مستقل سمجھیے کہ جد و جہد کیے تھے۔ 1 ملین سگنیچر کیمپین چلائی گئی تھی، اور 1 ملین سگنیچر کیمپین کا مسلمانوں نے بڑا سمجھیے کہ پرجوش انداز میں اس کا انعقاد کیا، اور مختلف مقامات سے دستخطیں سمجھیے احتجاجی دستخطیں ہم تک سمجھیے کہ وصول ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ایک وفد گیا تھا، اور 5 سپٹمبر کو یہ بات کہی گئی تھی، جبکہ وہ وفد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ شہر کے ممبر آف پارلیمنٹ کی قیادت میں گیا، جس میں بات یہ کہی گئی تھی کہ اکتوبر دوسرے سمجھیے کہ ہفتے میں مساجد کا دوبارہ سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا اور مساجد تعمیر کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم سمجھیے کہ دیکھیں گے کہ مختلف وعدے ہوئے، ہم بھی اپنی جد و جہد کو جاری رکھے، حتیٰ کہ سیکریٹریٹ مساجد کی زمین پر نماز پڑھنے کا ہم نے اعلان کیا، تو سیکریٹریٹ کے پورے اطراف و اکناف کے علاقے کو قریب 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تک سمجھیے کہ پولیس چھاؤنی بنا دیا گیا تھا۔ احتجاجاً ہم نے سڑک پر نماز ادا کی۔ اس کے بعد پھر حکومت نے وعدہ کیا، پھر وعدہ کیا، اسمبلی میں سمجھیے کہ وعدے کیے گئے، تو یہ وعدے وفا نہیں ہو سکے، اور حکومت مسلمانوں سے مستقل سمجھیے کہ جھوٹے وعدے کر رہی ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو چیف منسٹر کے پاس گئے تھے، وہ سوال نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جھوٹا وعدہ کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھیے کہ جھوٹا وعدہ وفا نہیں کرتے تو وعدہ کیوں کر رہے ہیں، یہ سوال اہل اقتدار سمجھیے کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہم تو تہی دامہ یہ جد و جہد کر رہے ہیں صرف اللہ کے پاس اجر کے لیے۔ اس میں نہ کوئی سیاست ہے، نہ اس میں کوئی شخصی مفادات ہے، یہ مسلمان بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اپیل پر جس طرح کا رسپانس مسلمانوں کا رہا، ویسے اس کو ہم خراج تحسین ادا کرتے ہیں، لیکن بے حسی کے بہت سے نظارے بھی سمجھیے کہ دیکھنے میں آئے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی وعدہ کر لیا ہے چیف منسٹر نے، تو اب اتنا بڑا بھروسہ چیف منسٹر کے وعدے پہ ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو بات کہہ رہی ہے آپ اس پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ایک کافر کے وعدے پر یقین رکھ رہے ہیں، جبکہ وہ 5 بار جھوٹ بول چکا ہے مسجد کے مسئلے پر۔ اگر آپ کا گھر ٹوٹتا، اگر آپ کی جائیداد پر کوئی غاصبانہ قبضہ کر لیتا، تو کیا آپ صرف وعدوں پر انتظار کرتے ہوئے بیٹھتے یا مستقل جد و جہد کرتے؟ تو ہماری بے حسی بھی اور بے غیرتی اور دینی حمیت ہم سے سمجھے کہ رخصت ہو گئی ہے، ایسا بھی بعض نظارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن جہاں جہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں نے احتجاج کیا ہے، وہ احتجاج بہت سمجھیے کہ کامیاب رہا۔ مسلمانوں کی حمایت
اس احتجاج کو سمجھے حاصل رہی۔ یہ صرف احتجاج آج جمعے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ اس پر مستقل وقفے سے شہر حیدرآباد اور اضلاع میں احتجاج سمجھے کہ ہوتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد بھی اگر حکومت سمجھے کہ وعدہ وفا نہیں کرتی ہے تو پھر حکومت کو دوسرے ایکشن پلان کا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بنایا ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں مسلمانوں سے اور مسلم خواتین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پر آپ احتجاج کے لیے نکلیں، یہ آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ سمجھ کر نکلے۔ یہ اللہ کے سمجھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یأمرون مساجد اللہ من آمن باللہ بالیوم الآخر، کہ مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو سمجھیے کہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد روز محشر پر یقین رکھتے ہیں۔ تو مساجد کو آباد مومنین ہی کرتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مساجد کے تعلق سے آواز کو بلند کیا جائے، چاہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سمجھیے کہ آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ مساجد کے تعلق سے آپ آواز بھی بلند کریں، اور پھر اپنی نمازوں کے بعد مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر اور اس زمین پر سجدوں سے زمین کو سجانے کے لیے اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں، تو سمجھیے کہ صاحب ہماری زندگی کامیاب ہے، اللہ کرے ہم سمجھیے جواب دہی سے بچیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہے جو تحریک ہے مساجد کے دوبارہ بنانے کی، اس میں آپ کا بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔